به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سارے حضرات انتہائی ادب احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ انتہائی عزت اور احترام کے لائق برادر محترم، آپ سب کے دلوں کی دھڑکن، صوفی منش، عالم بعمل برادرم قریشی صاحب، جملہ بزرگوں، دوستوں، بھائیو، عزیزوں، اس باوقار پر رونق اور ایک روحانی محفل میں حاضر ہونے کا اللہ کریم نے شرف عطا فرمایا۔ ہم سب جتنا اس کا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ رات کے 11:30 پونے 12 ہوا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوں گے، لیکن اللہ کریم نے کتنا کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ اس کی مہربانی ہے، بغیر اس کی مہربانی کے یہ سعادتیں عطا نہیں ہوتی۔ اور محترم قریشی صاحب نے یہ جو اجتماعی اعتکاف کا اہتمام فرمایا، پچھلے سال بھی مجھے حاضر ہونے کا شرف اللہ کریم نے عطا فرمایا، تو یقین جانیے اس محفل میں آپ کے ساتھ جو چند ساعتیں نصیب ہوئیں، مجھے بھی بلا مبالغہ ایک روحانی فائدہ حاصل ہوا، اور میں چاہتا تھا کہ قبلہ قریش صاحب کو ٹیلی فون پہ اس بات پہ آگاہ کروں کہ اللہ کریم نے آپ کی محفل کو شرفی قبولیت عطا فرمایا ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ جنہیں ایسے لوگوں کی معیت و سرپرستی نصیب ہوئی جو دنیا کی طرف نہیں، اللہ رب العزت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا
مجھے وہ وقت یاد ہے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں یہ ناچیز حاضر تھا۔ قبلہ سید محمد اقبال شاہ صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ بڑے اعتماد کے ساتھ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا، اور پورا جس طرح وثوق ہوتا ہے نا کسی شخص کو، پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ ہمیں فرمانے لگے کہ یہ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں نا، یہ بالکل ٹھیک راہ ہے۔ مجھے اس دن سے وہ جملہ یوں ذہن نشین ہوا کہ میرے ذہن سے پھر محو نہ ہوا۔ بارہا میں اس پہ سوچتا بھی رہا کہ یہ کس اعتماد کے ساتھ آپ نے یہ جملہ ہمیں فرمایا۔ قبلہ شاہ سے فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی مزید اضافہ کیا تھا کہ قرب الہی تک پہنچنے کا یہ آسان ترین راستہ ہے جس کو آپ نے اختیار کیا ہے، اور نزدیک ترین راستہ ہے۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ ناچیز وثوق کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے، میرے نبی کے پیارے غلاموں، مجھے اللہ کی قسم ہے راستہ یہی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کا۔ کوئی ایک تو بتا دو، پوری تاریخ میں 14 صدیاں سے زیادہ وقت بیت چکا ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے، کوئی ایک شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو صدق کے دل سے اس رب کے دروازے پہ آیا ہو، اس کے محبوب سے لو لگائی ہو اور اسے محروم کر دیا گیا۔ ایک بھی ایسا نہیں ملے گا۔ جو بھی صدق کے دل سے اس راہ پہ چلا ہے، یقین رکھو طلب سے سوا دیتے ہیں، طلب سے سوا دیتے ہیں۔ نوجوانوں، میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، آپ کا ذوق اور شوق دیکھ رہا ہوں۔ گھر چھوڑ کر، دنیاوی ترقی چھوڑ کر آپ اللہ کے گھر تشریف لائے، اس لیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہمارا محبوب ہم پہ راضی ہو جائے۔ تو اس اعتماد سے اس سفر کو جاری ساری رکھنا کہ وہ محبوب جس کو اللہ کریم نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا، وہ صرف دور صحابہ کے لیے رحمت نہیں تھے، وہ تابعین کے لیے رحمت نہیں تھے، صرف تبع تابعین کے لیے رحمت نہیں تھے، ان کی رحمت آج بھی چھم چھم کے برس رہی ہے۔ نصیب والا ہے وہ جو اس سے حظ وافر لینے میں کامیاب ہو جائے۔ آج ایک یلغار ہے، ایک عجیب و غریب المیہ ہے، اور بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگوں کو اپنے اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے دور کیا جا رہا ہے، روحانی طور پر کٹ آف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ذہنوں میں ایسے شکوک اور شبہات ڈالے جاتے ہیں۔ یہ مقامی نہیں، عالمی سازش ہے۔
یہ شیطان کی عالمی سازش ہے، صرف یہاں ہی نہیں، میرے کریم محبوب کے در اقدس پہ کھڑے ہوئے بعض لوگوں کی زبان سے بھی میں نے سنا۔ باب البقیع کے قریب شخص کہہ رہا تھا ادھر آ کے کیا لینا ہے، کیا یہاں حاصل کرنے آئے ہو؟ یوں تصور دے رہا تھا کہ جیسے یہاں آنے والے التجائیں کرنے والے غلطی پہ ہیں اور وہ سمجھانے والا ہدایت پہ ہے۔ ایک سندھ کا نوجوان تھا، وہ اس کے ساتھ سوال و جواب میں کچھ الجھا۔ پہلے تو اس ناچیز نے سوچا کہ پاس سے گزر جاؤں، لیکن پھر میں نے بھی سوچا اس نوجوان کی امداد کرنی چاہیے، تو میں بھی اپنی طرف سے کچھ سوال و جواب اس شخص کے ساتھ کرنے کی میں نے بھی جسارت کر لی۔ لیکن اس دن سے میں کئی مقامات پہ یہ گفتگو کر چکا ہوں اور آپ کے سامنے بھی یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا را آپ جوان ہیں، سکولوں میں جاؤ گے، کالجوں میں جاؤ گے، کئی ایسے مقامات پہ جاؤ گے، لوگ اس انداز میں حملہ آور ہوں گے آپ کی سوچ پر، آپ کی فکر پر، کہ آپ کو اس ذات گرامی قدر سے جس کے قدموں میں پہنچ کر صدیق و فاروق کو معرفت خداوندی عطا ہوئی، اس محبوب کریم سے لوگوں کو جدا کیا جا رہا ہے، اور یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اب اللہ کے پیارے محبوب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں پہنچ کر اب اپنے امتیوں سے رابطہ منقطع کر چکے ہیں۔ اب نہ کوئی فیض سلسلہ فیض رسانی باقی ہے، نہ نفع رسانی ہے، نہ شعور ہے، نہ حس ہے۔ خدا را جب یہ تصور اور خطرناک تصور ایک غلام کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا، وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا، اس کی ساری متاع حیات لٹ جائے گی، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جہاں سے فیض خداوندی خلق خدا تک جس وسیلے اور راستے سے پہنچنا تھا، اگر اس سبب کو، وسیلہ کو ہی درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پہلے بھی خلق خدا موجود تھی، پہلے بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی حیات زندگیاں موجود تھیں، کعبۃ اللہ پہلے بھی موجود تھا، اللہ رب العزت کی ذات بھی موجود تھی۔ جب تک میرے کملی والے محبوب تشریف نہیں لائے اور سید عالم کے وسیلہ نبی کریم کے صدقے سے فیض خداوندی تقسیم نہیں ہوا، اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق کو بھی معرفت خداوندی نصیب نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ تصور، یہ کنسیپٹ اپنے دل اور دماغ میں کلیئر کر لیجئے کہ جیسے اللہ کے پیارے حبیب اپنی ظاہری حیات میں اپنے غلاموں کو فیض خداوندی سے معمور فرمایا کرتے تھے، آج بھی غلاموں کے قلب پر
فیض خداوندی کا وہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور محبوب کریم کی نگاہ عنایت کے صدقے سے جاری و ساری ہے۔ میرے پیارے حبیب کے غلاموں، دینے والا خدا ہے، ساری قوتیں اس کے پاس ہیں، ساری نعمتوں کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کی مرضی بغیر نہ کوئی پتا حرکت کر سکتا ہے، نہ کوئی ریت کا ذرہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کریم نے اپنی پہچان بھی اپنے پیارے حبیب کے صدقے حضرت صدیق اور فاروق کو بھی کرائی، ہم کس بات کی بولی۔ تو یہ میرے رب کی مرضی و منشا ہے کہ میرا فیض میرے پیارے حبیب کے صدقے خلق خدا میں تقسیم ہو، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ذات مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت و ثنا سے ہر دم ہمیشہ وابستہ رکھنے کی کوشش کرنا، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو اس لیے میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب صرف اپنے دور کے لوگوں کے لیے رحمت ہیں، صرف صحابہ کے لیے رحمت ہیں، صرف صحابیات کے لیے رحمت ہیں، نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محبوب آپ کو ایک جہان کے لیے نہیں، دو کے لیے نہیں، تین کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے میں نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب میرے کریم حبیب کی رحمت کئی حوالے سے قرآن کے صدقے سے بھی چل رہی ہے، فرمان مصطفیٰ کے صدقے سے بھی چل رہی ہے، ظاہری حوالوں سے بھی اور باطنی حوالوں سے بھی رحمت مصطفیٰ کا می انسانوں کے دلوں پر آج بھی چم چم برس رہا ہے۔ اس لیے حضرت علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی بہت بڑے مفسر ہیں، تمام لوگ میں جو حوالے پیش کروں گا ان لوگوں کے کہ جن کو ہم لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ لوگ جو میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے فیض رسانی اور باطنی کرم نوازیوں کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے ہاں بھی یہ شخصیات مسلم ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی حنفی چوٹی کے مفسر آپ فرماتے ہیں وَقَوْنُهُ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاً للجمیع بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ واسطة الفیض الالہی علی الممکنات بحسب القوابل۔ فرمایا اللہ کریم نے اپنے محبوب کو رحمتاً للعالمین جو فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب اللہ رب العزت کی جناب سے فیض الہی وصول فرما کر سارے لوگوں میں سب میں تقسیم فرمانے والے ہیں۔ واسطۃ الفیض الالہی، اللہ کے فیض اور مخلوق کے درمیان اللہ کے محبوب واسطہ اور ذریعہ ہیں، ادھر سے وصول فرماتے ہیں، اور اللہ کریم کا فیض سارے جہان میں تقسیم فرمانے والے ہیں۔ بحسب القوابل، فرمایا جتنی کسی میں استعداد ہوتی ہے، جتنی کسی میں طاقت ہے، صلاحیت ہے، اس کے مطابق اللہ کے محبوب سے فیض تقسیم فرما رہے ہیں۔
کوئی خواجہ ہند الولی بنا، کوئی پیر مہر علی بنا، کوئی ضیاء الامت بنا، کوئی محمد انور قریشی بنا، تو کچھ ہم جیسے بھی تو بیٹھے ہیں نا۔ کہیں ابو بکر و عمر فاروق جیسی ہستیاں تھیں، کہیں بلال و سلمان فارسی جیسی ہستیاں تھیں، اور میرے کریم حبیب کے پیارے غلاموں فیض مصطفیٰ تقسیم ہو رہا ہے، اور ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق اسے وصول کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں یہ نقطہ آ گیا کہ اللہ کے محبوب ظاہری طور پہ یہاں سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے رخصت لے گئے، عام انسانوں کے مطابق، عام انسانوں کی طرح سلسلہ منقطع ہوا۔ نہیں، آؤ مفسرین کرام کی تفاسیر کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 14 صدیاں پہ محیط علماء، مفسرین، محدثین، بزرگان دین کا ایک بے شمار سلسلہ محیط ہے۔ مطالعہ کر کے دیکھو، سوائے گنتی کے چند آدمیوں کے، کہ بلا قریشی صاحب کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں، سوائے گنتی کے چند آدمیوں کے، سارے جہان کے علماء، مفسرین و محدثین، شارحین حدیث، جنہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنی آنکھوں سے لگایا، مدینہ پاک کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا، وہ سب متفق ہیں کہ اللہ کے محبوب کا فیض آج بھی کائنات میں جاری و ساری ہے۔ آؤ متقدمین مفسرین میں حضرت علامہ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کا نام آتا ہے، چوٹی کے مفسر، ابتدائی مفسرین میں جن کا نام آتا ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا یہ تصور درست ہے کہ محبوب کائنات کے ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کیا یہ سلسلے منقطع ہو گئے؟ نہیں، فرماتے ہیں الانبیاء لا یموتون بل ینتقلون من مکان الی مکان۔ فرمایا انبیاء مر کے مٹی نہیں ہو جاتے، بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ یہ ان صاحب بصیرت کی بات ہے جنہوں نے قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، رزلٹ دنیا کے سامنے بیان فرمایا، جن میں ظاہری بصیرت بھی تھی اور باطنی بصیرت بھی تھی۔ فرمایا الانبیاء لا یموتون بل ینتقلون من مکان الی مکان۔ انبیاء مر کے مٹی نہیں ہو جاتے، انبیاء کی شان یہ ہے ایک مکان سے دوسرے مکان کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستیاں جو متبحر عالم دین ہیں، جن کو سبھی مانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں الانبیاء لا یموتون بل ینتقلون من دار الفنا الی دار البقاء۔ فرمایا انبیاء مر کے مٹی نہیں ہوئے، انبیاء دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا میں تشریف لے گئے ہیں، دار فنا سے دار بقا میں پہنچے ہیں۔ یہ فانی جہان تھا وہ باقی میں پہنچ گئے۔ یہ تو انبیاء کی شان ہے، انبیاء کے قدموں سے وابستہ ہونے والے، ان کی غلامی نبھانے والے، نسبت غلامی قائم کرنے والے غلامان مصطفیٰ اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہوئے مولا علی قاری نے فرمایا انبیاء کا تو اپنا مقام ہے، ان کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ الاولیاء لا یموتون بل ینتقلون من دار الفنا الی دار البقاء۔ فرمایا اولیاء کی شان یہ ہے کہ وہ بھی مر کے مٹی نہیں ہو جاتے، دار فنا سے دار بقا میں تشریف لے جایا کرتے ہیں۔
کیوں نہ ایسا ہو، کیونکہ ہر کسی نے موت کو سمجھا نہیں، ایک عام آدمی کی موت کو اور دوسری موت کو ایک جیسا سمجھا، اور موت کی حقیقت کو بھی نہ سمجھا۔ صاحب تفسیر قرطبی فرماتے ہیں الموت لیس بعدم محض بل ہو انتقال من حال الی حال، فرمایا موت مر کے مٹی ہو جانے کا نام نہیں، عدم ہو جانے کا نام نہیں، لیسا بے شے ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ موت کیا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کا نام ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ ایک یہ حالت ہے جس میں آپ جا رہے ہیں، ایک اس سے اگلا جہان ہے، وہاں بھی ایک حالت ہے۔ اسی لیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستیاں جنہیں عالم بیداری میں میرے کریم محبوب کا 75 دفعہ کم و بیش زیارت نصیب ہوئی، وہ فرماتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا موت تو ایک پل ہے جو یار کو یار تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہاں سے آنکھیں بند کی، یار کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یار کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اسی لیے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب آخری وقت آیا نا تو آپ کی گھر والی رونے لگ گئی، پریشان ہو گئی۔ جب رونا شروع کیا تو کہا واہ حسرتا واہ حسرتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، متوجہ ہوئے اپنی گھر والی کی طرف اور فرمایا یوں نہ کہے، واہ حسرتا کہنے کی ضرورت نہیں، ہائے افسوس کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یوں کہے واہ تارابا واہ تارابا، خوشی کی گھڑیاں آن پہنچی، خوشی کے لمحات آن پہنچے۔ الان الاقی محمدن و صحبہ، فرمایا میرے یہاں سے جانے کی دیر ہے۔ ایک روایت میں الان الاقی محمدن و احبہ، ابھی جانے کی ضرورت ہے، کملی والے آقا کا دیدار نصیب ہوگا، حضور کے غلاموں سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ وہ تصور ہے جو صحابہ کرام کے ذہنوں میں موجود تھا، یہ وہ تصور ہے جو صحابہ کرام نے اپنے دل و دماغ پہ بٹھایا۔ اسی لیے علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے چوٹی کے مفسر عالم دین، وہ عارف کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ان الارواح لہا اتصال بالاجسام بعد الموت کا اتصال شعاع شمس بالارض، فرمایا روحوں کا تعلق مرنے کے بعد بھی جسموں سے اسی طرح رہتا ہے جیسے سورج کی روشنی کا تعلق زمین کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح روحوں کا تعلق اپنے جسموں کے ساتھ قائم اور دائم رہا کرتا ہے۔ اور میرے کریم حبیب کے غلاموں، یہ تو وہ بزرگ ہیں جن پہ یہ حقائق منکشف ہوئے، انہوں نے ہم تک یہ باتیں پہنچائیں، کیوں نہ پہنچاتے؟ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تھا، قرآن نے یہ واضح کر دیا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کریم نے اعلان کر دیا اے جو میرے رستے میں جانوں کے نذرانے پیش کر گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا۔ کہنا تو صرف کہنے کی نفی نہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا جو میرے رستے میں جان کا نذرانہ دے گئے ہیں انہیں گمان کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں کہ وہ مر گئے، ہمیں گمان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میرے مولا میدان کارزار میں ایک طرف دشمنان اسلام گرے پڑے ہیں، دوسری طرف تیرے نبی کے غلام گرے ہوئے ہیں، گردن ادھر بھی کٹی ہوئی ہے، گردن ادھر بھی کٹی ہوئی ہے، وہ بھی بے ہوش نظر آتے ہیں، ان میں بھی کوئی ہوش نظر نہیں آ رہا، لیکن رب فرماتا ہے جو میرے نبی کے غلام ہیں نا، جو میرے محبوب کا کلمہ
کلمہ پڑھنے والے میرے کریم حبیب کے غلام میرے نبی کے نام پہ جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں، انہیں نہ مردہ کہو اور نہ ہی انہیں مردہ گمان کرو۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں نے جان عارضی دے کر فانی دے کر باقی حیات حاصل کر لی ہے، انہوں نے باقی حیات حاصل کر لی ہے، ان کا مقام اور ہے، ان کی شان اور ہے۔ ارے جس کے نام پہ مر مٹنے والے کو یہ شان حاصل ہو رہی ہے، جن کے قدموں پہ قربان ہونے والوں کو یہ مقام مل رہا ہے، اس کملی والے آقا و مولا کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، حیات الشہداء محققۃ، فرمایا شہیدوں کی حیات ثابت شدہ مرے، محقق مرے۔ جب انہوں نے یہ لکھا تو علامہ مولا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، فرمایا جب شہیدوں کا یہ عالم ہے، جو نبی کے نام پہ قربان ہونے والے ہیں ان کا یہ عالم ہے، تو انبیاء کے بارے میں انبیاء کی زندگیوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کی عظمت شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو فرمایا بدرجہ عطام ان کی حیات ثابت ہے۔ اس دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد وعدہ الہی پورا ہوا، وعدہ الہی پورا ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وعدہ الہی پورا ہونے کے بعد اللہ کریم نے اپنے نبیوں کی ارواح طیبہ، نبیوں کی روحوں کا تعلق انبیاء کرام کے جسموں سے قائم اور دائم فرما دیا۔ اللہ کے نبی آج بھی اپنی قبروں میں زندہ بحیات موجود ہے۔ سلسلہ فیض شروع ہے، فیض رسانی شروع ہے، اور جن کا مقام سید الانبیاء والمرسلین ہے ان کی عظمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اس حیات انبیاء پر سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی گواہی سارے نبیوں کے سلطان ہمارے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں۔ آپ علماء سے سنتے ہیں اکثر شب معراج کے موقع پہ یہ مسلم شریف کی حدیث علماء بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما اسری ابی مررت بقبر موسیٰ عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ۔ سیاہ ستہ کی یہ حدیث، مسلم شریف کی یہ حدیث، اللہ کے نبی کی شہادت، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ، اس سے بڑھ کر نہ کسی کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، نہ اس سے بڑھ کر اس مسئلے پہ کسی کی شہادت ہو سکتی ہے۔ سید عالم کی گواہی، سرکار فرماتے ہیں جب مجھے سیر کروائی جا رہی تھی معراج کی شب، جب میں سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس کثیب احمر کے پاس سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے پیارے دوست حضرت موسیٰ اپنی قبر انور کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے بڑی شہادت کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی گواہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوا کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر سارے نبیوں کو امامت فرما کے پھر عرش پہ ہر آسمان پہ انبیاء سے ملاقاتیں فرما کے فرمایا، جب میں پہنچا چھٹے آسمان پر تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو میں نے دیکھا کہ وہاں بیت المعمور سے اپنی پشت لگائے ہوئے تھے۔ پشت لگانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ صرف روح کے ساتھ ملاقات نہیں کر رہے تھے، پشت روح کی نہیں ہوتی، پشت جسم کی ہوا کرتی ہے۔
تو فرمایا ان کے جسم روح مال جسم میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے دیکھا، کھڑے ہونا روح کا خاصہ نہیں جسم کا خاصہ ہے۔ پتہ چلا ہمارے آقا و مولا کی شہادت آ گئی کہ اللہ کے نبی روح مال جسم زندہ باحیات اپنی قبروں میں موجود ہیں۔ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پہ آئیں گے تو فرمایا عیسیٰ روح اللہ میری قبر پہ کھڑے ہو کر اگر انہوں نے مجھے سلام کیا لَأُجِيبَنَّهُ میں ضرور بے ضرور ان کے سلام کا جواب عطا کروں گا۔ اور میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں، یہ انبیاء کرام کی شان نرالی، انبیاء کرام کا مقام نرالا، انبیاء کرام کے درجات مختلف، سید الانبیاء والمرسلین، آپ کی یہ شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے۔ قرآن میں آیا نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آیت نازل ہو گئی، لوگوں نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے اس کا مفہوم کیا سمجھا؟ حضرت فاروق اعظم تشریف فرما ہے، بخاری شریف کی حدیث میں نمبر 1 کتاب بخاری شریف، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا۔ کبھی زندگی میں کوئی انسان آپ پہ اعتراض کرے اور یہ تصور غلط عطا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو یہ بتا دینا کہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے باتیں اونچی آواز میں شروع کر دی، بلند آواز سے گفتگو شروع کر دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے دیکھ لیا، خلیفۃ المسلمین نے دیکھ لیا، 2 آدمیوں نے حضور کی قبر انور کے قریب کھڑے ہو کر اپنی آواز کو اونچا کیا۔ بخاری کی روایت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو ڈانٹ پلائی، روک دیا کہ رسول اللہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر تمہیں بلند آواز سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مولا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت فاروق اعظم کا قبر انور کے قریب لوگوں کو بلند آواز سے باتیں کرنے سے روکنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے محبوب اپنی قبر انور میں آج بھی زندہ باحیات موجود ہے۔ یہ رب کی شان ہے، اپنے پیارے حبیب کو اپنی قبر میں جگشان عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ فاروق اعظم کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر بھی بلند آواز کرنے کی اجازت نہیں۔ مولا علی قاری کا عقیدہ کیا ہے کہ ہاں اللہ کے محبوب اپنی قبر انور میں زندہ باحیات موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں، خلیفتہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر جنہیں اللہ کے حبیب اپنے مصلی پہ کھڑے کر گئے، جو رازدان مصطفیٰ بھی تھے، رازدار مصطفیٰ بھی تھے، امین علی الاسرار بھی تھے، رفیق فی الاسفار بھی تھے، جو یار مزار بھی ہیں، جو یار غار بھی تھے، ان کا نظریہ کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، آؤ صحابہ کرام کے نظریے سے صدیق و فاروق رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے سے اپنے نظریات کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کے بچھائے ہوئے جال اور سازشوں کے جال سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ میرے نوجوانوں، صدیق اکبر سے بڑھ کر دین مصطفیٰ کو سمجھنے والا اور کون آئے گا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد
ارشاد فرمایا کہ اس دار فانی سے جب میری روح کفش انصری سے پرواز کر جائے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ امام حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جب میری روح کفش انصری سے پرواز کر جائے، اس دنیا سے میں رخصت ہو چلوں، تو میری چارپائی کو اٹھانا، میرے پیارے حبیب کے روضہ اقدس کے باہر آ کے رکھنا، اور وہاں جا کے عرض کرنا آقا غلام آیا ہے، اجازت ہو تو مجھے محبوب کے روضہ اطہر کے اندر دفن کرنا، اجازت نہ ہو تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں جا کے دفن کرنا۔ میرے نبی کے غلاموں، صدیق اکبر سے زیادہ کون سمجھے حقائق کو؟ آپ یہ فرما رہے ہیں، اور جب وقت پورا ہوا حضور کے سارے جلیل القدر صحابہ حضرت صدیق اکبر کی چارپائی کو اٹھا کے لا رہے ہیں۔ 14 صدیوں کی تاریخ میں کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی کہ کسی ایک صحابی نے رستے میں کھڑے ہو کر رستہ روکا ہو کہ صحابہ رسول یہ کیا کر رہے ہو، ادھر کیا ملے گا، کیوں چارپائی لا رہے ہو؟ ایک صحابی ایسا نہیں، سارے صحابہ ساتھ ہیں، فاروق اعظم ساتھ ہیں، شیر خدا ساتھ ہیں، عثمان غنی ساتھ ہیں، جلیل القدر صحابہ ساتھ ہیں، بدری صحابہ ساتھ ہیں، حضرت صدیق اکبر کی چارپائی کو لایا جا رہا ہے۔ یہ منظر آسمان دیکھ رہا ہے، صحابہ رسول اور صدیق اکبر دنیا کو یہ سبق آخری لمحے پڑھا کے جا رہے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے جو انبیاء کرام کے بارے میں اور ہمارے پیارے آقا و مولا کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے تصورات پیش کریں گے۔ میں صدیق اکبر تمہیں سبق پڑھائے جا رہا ہوں، میرا سبق یاد رکھنا۔ حضرت صدیق اکبر کی چارپائی کو لایا گیا، میرے کریم حبیب کے روضہ اقدس کے باہر رکھا گیا، عرض کی گئی آقا غلام آیا ہے، تو اندر سے جواب آیا، قبر انور سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے قدموں میں ملا دو، یار کو یار کے پاس ملا دو۔ تو میرے نبی کے غلاموں، یہ سبق صدیق اکبر سکھا رہے ہیں کہ آج بھی آقا کائنات اس دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد اللہ کے حبیب کا فیض، حضور کی نظر رحمت اپنے غلاموں کے اوپر آج بھی برس رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، سرکار کی گھر والیاں مشکات شریف اٹھا کر دیکھو، حضرت صدیقہ کائنات حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نظریہ کیا تھا؟ حضور کے گھر میں فیض پانے والی، سید عالم سے تعلیمات ڈائریکٹ حاصل کرنے والی مومنوں کی ماں حضرت صدیقہ کائنات، انہوں نے کیا سمجھا، انہوں نے کیا حقائق حاصل کیے؟ فرماتی ہیں، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب قبر انور میں تشریف لے گئے، میرے حجرہ اقدس میں تشریف لے گئے، فرمایا میں حجرہ پاک میں جایا کرتی تھی، حضور کی قبر انور پہ حاضری دیا کرتی تھی، اور کوئی خصوصی پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی کہ میرے گھر والے ہیں۔ پھر میرے ابا حضور حضرت صدیق اکبر جب وہ بھی اسی حجرہ میں مدفون ہوئے، پھر بھی میں کو خصوصی پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، حاضری دیا کرتی تھی۔ فرمایا جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میرے حجرے میں بن گئی ہے، فرمایا اس دن سے میں نے یہ اہتمام شروع کر دیا ہے۔ مشکات کے الفاظ ہیں، واللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی، فرمایا جب سے فاروق اعظم اس روضہ اقدس میں آئے ہیں، اس دن سے جب بھی میں قبر انور پہ حاضری دیتی ہوں، مزار اقدس پہ حاضری دیتی ہوں، میں پردے کا اہتمام کر کے حاضری دیا کرتا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں کہ سید عالم کے غلام حضرت فاروق اعظم قبر میں تشریف لائے، اور ام المومنین اتنا حیا فرما رہی ہیں
کہ قبر میں تشریف لانے والے حضرت فاروق اعظم ان کا لحاظ رکھا جا رہا ہے، اور مائی صاحبہ پردے کا اہتمام کر کے پورے طریقے پہ کپڑوں کا اہتمام کر کے اندر تشریف لے جا رہی ہیں، تو یہ غلام کی شان ہو سکتی ہے۔ میرے کریم آقا جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کی حیات طیبہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے کریم حبیب کے غلاموں، اس لیے علامہ سید محمود آلوسی حنفی فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا واستدل العلماء بالآیت علی المنع، کہ علماء کرام نے اس آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس آیت سے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو، اس آیت کو دیکھ کر علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے، علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ کے محبوب کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر آواز کو بلند کرنے کی اجازت نہیں۔ واستدل العلماء بالآیت علی المنع من رفع صوت عند قبرہ الشریف، اللہ کے نبی کی قبر کے پاس بھی کھڑے ہو کر آواز کو بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ علماء نے استدلال فرمایا، یہ علماء کرام کا نظریہ، اور علامہ سید محمود آلوسی اسے لکھ رہے ہیں۔ اور میرے حبیب کے غلاموں، حضرت صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان تھی، ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا۔ آپ نے لوگوں کو اس بات سے منع کر دیا کہ کوئی آدمی اللہ کے محبوب کے روضہ انور کے پاس اپنی دیوار میں کیل نہیں ٹھونک سکتا، کہ کیل ٹھونکنے کی آواز سے بھی کہیں میرے محبوب کریم کو اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ علماء ترک، شہنشاہ ترک، انہوں نے اس بات کو دیکھ کر یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب ترکوں کی حکومت تھی حجاز مقدس پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی تعمیر کا کام جب شروع ہوا تو سلطان عبد الحمید کا دور تھا، انہوں نے یہ آرڈر دیا، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، پہلے تو ایک جماعت تیار کی، ان کو قرآن کا حافظ اور عالم بنایا، پھر ان کو یہ معمار کا فن سکھایا کہ اتنے آداب کا لحاظ رکھ کر میرے نبی کے روضہ اقدس کی تعمیر کرنا، ساتھ یہ آرڈر جاری فرمایا ادب ہو تو ایسا ہو، احترام ہو تو ایسا ہو۔ آرڈر جاری ہوا سلطان ترک کی طرف سے کہ جو آدمی معمار یہاں کام کر رہے ہیں روضہ اقدس کی تعمیر کے لیے، یہاں اینٹیں گھڑنے کی اجازت نہیں، یہاں پتھر ہموار کرنے کی اجازت نہیں۔ 3 میل دور انہوں نے ایک ایسی مشین لگا کے دی جہاں پر اگر کوئی اینٹ یا پتھر کو فٹ نہ آتا تھا، اس میں کمی بیشی ہوتی، اس کی رگڑائی کا موقع آتا، روضہ اقدس سے 3 کلومیٹر دور لے جاتے، وہاں جا کے اس کو فٹ کر کے رگڑ کے صحیح کر کے لاتے، اور پھر میرے نبی کریم کے روضے پر باادب طریقے سے اس کو سنوارتے۔ اور میرے نبی کے غلاموں، باادب لوگوں کا تو یہ طریقہ کار تھا، جب تک یہ عشق و مستی رہا مومنوں میں، اس وقت تک یہ لوگ غالب رہے، عالم کفر سے لرزہ برندام ہوا کرتا تھا۔ جب سے ہمارے اندر اپنے نبی کی ذات کا احترام باقی نہ رہا، اپنے محبوب کریم کی حیثیت کو پیش نظر نہ رکھا گیا، ذلت کی زندگی، ذلت ہمارا مقدر ہو گیا۔ اور وہ شاعر کہتا ہے نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ ہم نے تو قرآنی تعلیمات کو چھوڑا، اس وجہ سے دنیا پہ ذلت ہے، رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ جنہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پاس نہ ہو، وہ دوسری دنیا پہ پھر کس طرح حکمرانی کر سکتے ہیں؟ وہ میرے پیارے حبیب کے غلاموں، اصحاب رسول کا طریقہ تو یہ تھا، ان کا نظریہ تو یہ تھا
حضرت شیر خدا فرماتے ہیں میں روز اقدس پہ موجود تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وشال مبارک کے بعد ظاہری طور پہ پردہ فرما جانے کے بعد ایک بدو انسان آیا، اس نے آ کے میرے کریم حبیب کے در اقدس پر، علماء سے اکثر یہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ آ کے التجائیں کی، آقا قرآن آپ نے ہمیں پڑھایا، اسی قرآن میں یہ چیز موجود ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اسی قرآن میں موجود ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے اور تیری درگاہ میں آ جاتے، اللہ رب العزت سے معافی مانگتے، اللہ کا نبی بھی ان کے لیے معافی مانگتا، استغفار فرماتا، تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ رب العزت کو ضرور بے ضرور توبہ کرنے والا پاتے۔ اور میرے کریم حبیب کے غلاموں، اس بدو صحابی نے آ کر یہ جب عرضی پیش کی نا، حضرت شیر خدا فرماتے ہیں میں موقع پہ موجود تھا، اس شخص نے آ کے گڑ گڑانا شروع کیا، اپنی عرضداشت پیش کی، آقا میں بھی اپنی جان پہ ظلم کر کے گناہ کر کے تیرے در اقدس پہ حاضر ہوا ہوں، مہربانی کیجئے میرے لیے اللہ کی برگاہ میں استغفار فرمائیے۔ فرماتے ہیں یہی عرضیں کرتا کرتا وہ بدو زمین پہ گر گیا۔ جب وہ زمین پہ آیا نا، تفسیر بحر محیط کو اٹھا کے دیکھو، تفسیر قرطبی کو اٹھا کے دیکھو، تفسیر معارف القرآن کو اٹھا کر دیکھو، حضرت شیر خدا فرماتے ہیں جب وہ بدو زمین پہ آتا ہے، قبر انور سے اندر سے آواز آتی ہے کہ اے انسان تیری بخشش کر دی گئی، اے آنے والے تیری بخشش کر دی گئی، تجھے معافی کا پروانہ عطا ہو چکا، فنودی من القبر انہو قد غفر لک، قبر سے آواز آئی تیرے گناہوں کی بخشش فرما دی گئی ہے۔ وہ میرے آقا کے غلاموں، حضور کے صحابہ کا یہ انداز، صدیق و فاروق کا یہ انداز، شیر خدا کا یہ نظریہ، صحابہ سے بڑھ کر کون ہے عقائد اسلامیہ کو سمجھنے والا، حضور سید عالم کی عظمتوں کو پہچاننے والا؟ صرف یہی نہیں، حضور کے صحابی حضرت بلال بن حارث مزنی میرے کریم حبیب کے در اقدس پہ حاضر ہوئے، مجمع الزوائد میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ مبارکہ تھا، حضور کی در اقدس پہ حاضر ہو کر عرض کنا ہوتے ہیں، اپنی عرضی پیش کرتے ہیں، آقا امت قحط سالی سے ہلاک ہو رہی ہے، کرم نوازی فرمائیے، بارش ہو جائے، امت کے حال پہ رحم ہو جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر کو جا کے کہہ دے، مزنی عمر کو جا کے کہہ دے بارش ہو جائے گی، امت کے حال پہ کرم نوازی ہو جائے گی۔ اور میرے کریم حبیب کے غلاموں، حضور کے صحابہ اللہ کے پیارے محبوب کی قبر انور سے یوں منسلک رہے، اپنی عرضیاں بھی وہاں پیش کرتے رہے، ان کا اعتقاد تھا دینے والا خدا ہے، عطا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی تقسیم در محبوب کے صدقے سے کائنات میں ہوتی ہے، یہ فیض رسانی محبوب کے قدموں کے ذریعے سے ہوتی ہے، حضور کی کرم نوازیوں سے اور سفارشوں سے ہوتی ہے۔ امت کو منقطع کیا جا رہا ہے، در حبیب سے ہٹا کر ڈائریکٹ در خدا پہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت صدیق اور فاروق کو جب ایمان جیسی نعمت، خدا کے عرفان جیسی نعمت، قرآن جیسی نعمت، ہدایت جیسی نعمت اللہ کریم نے اپنا پہچان محبوب کے بغیر صدیق و فاروق کو نہیں کرایا، تم اور میں کس باغ کی مولی ہیں کہ نبی کریم سے کراس کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ نظریہ امام اہل سنت میں دے گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ عاشق رسول، میرے کریم کے پیارے مؤذن، عاشق صادق، وقت آ گیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہو رہا، حضرت بلال حبشی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب ارادہ یہ کیا کہ اس ایریے
ایریے میں رہنے کی بجائے دور جا کے کہیں ٹھہرا جائے، کیونکہ مدینہ پاک کے در و دیوار پہ نگاہ پڑتی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ستاتی۔ بلال حبشی سے رہا نہ جا سکتا۔ ارے بلال کا مقام تو اپنی جگہ، حضور کے خچر مبارک یافور کا حال یہ ہو گیا کہ جب سرکار اس تار فانی سے تشریف لے گئے، حضور کے خچر کی کیفیت یہ تھی، آپ کے عشق میں مدینہ پاک کی گلی کوچوں میں گردش کنا رہا کرتا تھا، گھومتا 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 بالآخر ایک کنویں میں جا کے گر گیا۔ یہ تو جانوروں کا عالم ہے، تو میرے نبی کے غلاموں کی شان اور اس کیف کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ حضرت بلال حبشی بھی برداشت نہ کر سکے، شام کی سرزمین پہ جا کے آرام کیا۔ کیا ہوا؟ سوئے ہوئے تھے تو کیا دیکھا؟ عالم خواب میں علامہ شمودی فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیارت نصیب ہوئی، اللہ کے محبوب کا دیدار نصیب ہوا۔ سرکار نے فرمایا ما حاضل جفوت یا بلال، اے بلال یہ جفائیں کیسی ہے، اتنی جفا اتنی دوریاں کیسے؟ حضرت بلال کی آنکھ کھلی، تڑپ اٹھے، اب سواری کو تیار کیا، وہاں سے دوڑے دوڑے مدینہ پاک کی حاضری کے لیے آ رہے ہیں۔ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت بلال حبشی کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب قبر انور میں زندہ باحیات موجود ہیں اور سید عالم بلا رہے ہیں۔ حضرت بلال تو یہی عقیدہ لے کر شام کی سرزمین سے دوڑے دوڑے مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں حاضر ہو گئے۔ یہاں آ کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر بلال لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، اپنے رخسار حضور کی قبر سے لگا رہے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اذان کا ٹائم ہو گیا، شہر میں پتہ چل گیا کہ بلال حبشی مؤذن رسول آیا۔ حضور کے صحابہ نے عرض کی بلال آج ہمیں وہ اذان تو سنا دو جو دور نبوی میں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی معذرت کرتے ہیں، مجھ سے وہ اذان نہیں پڑھی جا سکتی۔ ادھر سے حسنین کریمین آ گئے، صحابہ نے دیکھا کہ آل رسول کا انکار نہیں ہوگا بلال سے، انہیں کہا آپ اپنے چچا بلال سے کہیے میں نانا نبی کے دور کی اذان سنا دے۔ جب حسنین کریمین نے کہا نا کہ چچا جان ہمیں وہ اذان تو سناؤ جو نانا نبی کے دور میں دیا کرتے تھے، اب حضرت بلال کے لیے کوئی مجال انکار نہ رہی، اذان دینا شروع کی۔ علامہ شمودی فرماتے ہیں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ سے آگے گزرے، اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچے، بلال سے ضبط نہ رہا، زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فرمایا جب بلال حبشی کی آواز گونجی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، بلال کی آواز گونجنے کی دیر تھی، مدینہ کے شہر کے در و دیوار ہل گئے، ورتجت المدینہ، تو فرمایا مدینہ کانپ اٹھا، مرد تو مرد رہے، عورتیں بھی گھروں سے دوڑے دوڑے آ رہی تھی، انہیں وہ دور نبوی کی فضا یاد آ گئی، ان پہ وہ کیف و مستی طاری ہو گیا۔ اور میرے حبیب کے غلاموں، حضرت بلال حبشی کا عقیدہ بھی یہی ہے، اللہ کے محبوب اپنی قبر انور میں زندہ باحیات موجود ہیں۔ آج اگر کوئی غلام اپنی غلامی پیش کرنے کے لیے میرے کریم حبیب سے رابطہ قائم کرنے کے لیے حاضریاں دیتا ہے تو بے شمار قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ خدا را اس المیہ سے اللہ قوم کو محفوظ فرمائے، اس سازش شیطانی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے نبی کے غلاموں، ہمیشہ صحابہ کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک رکھنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے کریم حبیب کے پیارے غلام جن کی شان یہ تھی، اللہ کے حبیب جب مدینہ پاک میں تشریف لائے، جنہیں میزبانی کا شرف عطا فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری یہ وہ شخصیت ہیں، ترکی کی سرزمین پہ میں حاضر ہوا، آپ کی
مزار پہ جب حاضری کا موقع ملا، کافی علماء ساتھ تھے، تو مزار پاک کے قریب پہنچے، ابھی مزار پہ حاضر نہیں ہوئے تھے کہ آنکھوں سے آنسو لوگوں کے برسنا شروع ہو گئے۔ یہ کیف و مستی آج جن کی قبر کے قرب میں پہنچنے سے ہے۔ مجھے تو وہاں یہی واقعہ یاد آتا رہا کہ یہ حضرت ابو ایوب کا وہ عشق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے کاشان اقدس میں مہمان ٹھہرے نا، سرکار نے فرمایا ابو ایوب اوپر والے مکان میں تم ٹھہرو، نیچے والے میں میں رہوں گا کہ لوگ یہاں مجھے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے۔ رات کو کرنا ایسا ہوا کہ گھڑا ٹوٹ گیا، گھڑے کا پانی اوپر والی چھت پہ جب بہانا تو مجھے تو یہ واقعہ یاد آیا تو کیف طاری ہو گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور آپ کی گھر والی پریشان ہو گئے کہ گھڑے کا پانی رس رہا ہے، اپنا کمبل اور رضائی اٹھائی، اس کے ساتھ اس پانی کو چوس رہے ہیں کہ کہیں کوئی قطرہ ہمارے کریم محبوب کے چہرے اقدس اور کپڑوں پہ جا کے نہ گر جائے، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ ابو ایوب انصاری جن کو آج اہل ترک سلطان ابو ایوب کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ان کے مزار کے باہر لکھا ہے سلطان ابو ایوب انصاری، بادشاہ ابو ایوب انصاری۔ وہ ابو ایوب کو یہ مقام کہاں سے ملے؟ میرے کریم حبیب کی قبر انور پہ آ کے بیٹھے، سید عالم کی قبر سے اکتساب فیض فرما رہے تھے، ادھر سے مروان آ گیا، بادشاہ مروان آ گیا، اس نے آ کے دیکھا، ہر دور میں بعض لوگ یہ نظریات رکھتے رہے، اس نے آ کے دیکھا کہ یہ کون شخص ہے جو مزار کے پاس بیٹھا ہے، سمجھ نہ سکا، پیچھے سے آ کے اس نے کندھوں سے پکڑ کے درستی کے ساتھ پیچھے جو کھینچا، سختی سے پیچھے کھینچا تو کیا دیکھا، وہ کوئی عام شخص تو تھا نہیں۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی نگاہیں اٹھائیں اور وقت کے بادشاہ مروان کے چہرے پہ نگاہ ڈالی اور اسے للکار کے کہا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علامات الحجرہ، اے بادشاہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کی بارگاہ کی حاضری دینے کے لیے آیا۔ میرے کریم حبیب کے غلاموں، صحابہ رسول نے سارے شکوک و شبہات مٹا دیے، سارے نظریات کی اصلاح فرما دی۔ دنیا سمجھتی ہے کوئی پتھروں کے پاس آ رہا ہے، صحابہ رسول کہتے ہیں پتھر ہمارے نظریے میں نہیں، ہم تو محبوب خدا کے در کی حاضری کے لیے یہاں آیا ہے۔ اور میرے آقا کے غلاموں، اصحاب رسول نے ہمیں یہ پڑھا دیا۔ تابعین کو دیکھو، دور تابعین میں جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے تابعی، بڑے وقت کے عالم دین، لیکن جب یزیدی فوجیں داخل ہوئیں، مدینہ پاک میں یزید کی فوجیں داخل ہوئیں اور اس ظالم کے دور میں مسجد نبوی میں نماز با جماعت بند کر دی گئی، لوگ گھروں میں چلے گئے، گھوڑے باندھے گئے۔ اس دور میں وہ جو ایام ہرا تھے، حضرت سعید بن مسیب نے ایک ہیلہ سازی سے کام لیا، فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو پاگل اور جھلا ظاہر کیا، اس طرح گھومنا شروع کر دیا جیسے عام جھلے لوگ گھومتے ہیں۔ یزیدی سپاہیوں نے سمجھا یہ کوئی عقل سے فارغ انسان بابا گھوم رہا ہے، لیکن انہیں کیا پتا تھا یہ تو رازدان شخص ہے۔ فرمایا میں وہاں گھومتا رہا، مجھے کچھ نہ کہا۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی، اس کی فوجوں کا حملہ تھا، جماعت صحابہ نہ کروا سکے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں مجھے نماز کے ٹائم کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ فرمایا وَلَا يَأْتِي وَقْتُ الصَّلَاةِ إِلَّا سَمِعْتُ الْأَذَانَ مِنْ قَبْرِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب نماز کا وقت آتا تھا، قبر مصطفیٰ سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی، اس کو سن کے میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ ارے تابعین کا نظریہ بھی یہ ہے، صحابہ کا نظریہ بھی یہ ہے، وقت کے علماء کے نظریہ اور رائے یہ ہے۔
علامہ سید احمد رفاعی کا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا. امام جلال الدین سیوطی جیسی ہستیاں تحریر فرما رہی ہیں کہ حضرت سید احمد رفاعی میرے کریم حبیب کے در اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں. اور پہلے علماء بھی التجائیں کرتے چلے آئے, اکتساب فیض کرتے آئے. اسی سلسلہ کے پیش نظر آج بھی اگر کوئی امتی اپنے آپ کو در مصطفیٰ سے منسلک کر لے گا, اپنا نسبت اور تعلق استوار کر لے گا, اور درود شریف کی کثرت سے اپنی محبت کے نذرانے پیش کر کے اپنے پیارے آقا کی توجہات کا مرکز بن جائے گا, آج بھی اس پہ کرم نوازی ہو سکتی ہے. کوئی یہ نہ سمجھو کہ آج ہم پنڈ دادن خان کی مسجد میں بیٹھے ہیں, سینکڑوں میل دور ہو چکے ہیں. نہیں نہیں, میرے کریم حبیب کے غلاموں, اللہ کریم نے ہمارے محبوب کو یہ طاقت عطا کی ہے. قبر انور میں تشریف فرما ہوتے ہوئے اللہ کریم نے سارے جہان کے پردے ہٹا دیے. اللہ کے محبوب قبر پاک میں ہوتے ہوئے بھی کائنات کا مشاہدہ بھی فرماتے ہیں اور غلاموں کی عرضیاں بھی سنتے ہیں. اور میرے نبی کے غلاموں, یہ شان میرے رب کریم نے عطا فرمائی ہے, یہ مقام میرے رب نے عطا فرمایا. اللہ دینے والا, محبوب لینے والا, دینے والا ہاتھ اور لینے والا برابر نہیں ہو سکتے. اس سے شرک ثابت نہیں ہوتا, میرے رب کی کرم نوازی ثابت ہوتی ہے. اور میرے حبیب کے غلاموں, اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی, یہ مقام عطا فرمایا, یہ درجات عطا فرمائے. سید احمد رفاعی حضور کے در اقدس پہ حاضر ہوئے. کئی دفعہ آپ نے علماء سے یہ شعر سنے ہوں گے. عرض کی میرے نانا جان, میں مصر کی سرزمین سے اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا اور آ کے آپ کی سرزمین کے بوسے لے جایا کرتی تھی. آقا آج احمد رفاعی اپنا جسم لے کے حاضر ہے, کرم کیجئے اپنا دست اقدس باہر نکالیے, میں بوسہ دینا چاہتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 80,000 کا مجمع موجود تھا, میرے کریم حبیب کا در اقدس قبر انور سے باہر آتا ہے اور حضرت سید احمد رفاعی بوسے دیتے ہیں, اپنے دل کی بڑھاس مٹاتے ہیں. اور اے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ, جذبہ صادق ہو نا, اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لاتے ہیں, تڑپایا نہیں کرتے, وہ خود کرم فرماتے ہیں, تڑپایا نہیں کرتے. میرے کریم حبیب کے غلاموں, حضرت سید یوسف بن اسماعیل نبہانی وقت کا ایک امام اور عالم دین عاشق صادق, سلطان عبد الحمید کے دور میں کسی نے بادشاہ پہ شکوہ کر کے شکایت لگا دی, قید کر دیے گئے, آرڈر آ گیا. لیکن گورنر نے دیکھا کہ بندہ بڑا نیک ہے, ولی اللہ اور عالم دین ہے, کئی نیک سیرت ہوتے ہیں آفیسر بھی. اس نے عرض کی اے وقت کے امام, بادشاہ کا آرڈر آ گیا تجھے قید کرنے کا, لیکن آپ مہربانی کیجئے میرے گورنر ہاؤس میں تشریف لائیے, یہاں میں آپ کی میزبانی بھی کروں گا, آپ کے ملاقاتیوں کا خرچہ بھی برداشت کروں گا, اور بادشاہ کو کہوں گا کہ میں نے قید میں رکھا ہے. امام صاحب تشریف لائے, گورنر ہاؤس میں شاگرد ملاقاتی اور مرید حاضر ہونے لگے. ایک دن عرض کو نہ ہوئے اے ہمارے امام, ہمیں اجازت دیجئے, ہم ایک وفد کی شکل میں بادشاہ وقت کے پاس جاتے ہیں کہ غلط کسی نے تیرے اوپر شکایت کی. امام ایسا شخص نہیں, ان کے بارے میں تجھے غلط کسی نے شکوہ کیا, کسی حاسد نے. جب غلاموں نے یہ تجویز پیش کی نا, اب دیکھو عاشقان صادق کیا ہوتے ہیں. حضرت امام سید یوسف بن اسماعیل نبہانی فرمانے لگے اے مجھ سے محبت کرنے والو, اے مجھ سے تعلق رکھنے والو, کسی میرے لیے کسی دنیا دار بادشاہ کے دروازے پہ دستک نہ دینا, اگر جانا ہے تو میرے پیارے آقا و مولا جپال آقا سید الانبیاء والمرسلین کے در اقدس پہ حاضر ہو جاؤ, اور وہاں جا کر عرضیاں پیش کرو, درود پاک پڑھو, صلی اللہ علی النبی, اللہ کے نبی پہ درود پڑھو, اور عرض کرو آقا سارے ہیلے ختم ہو گئے, کلت ہیلتی انت وسیلتی, اللہ کے پیارے حبیب سارے وسیلے ختم ہو گئے, اگر کوئی وسیلہ ہے تو وہ تیری
ذات ہے ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ، آقا مجھے آکے خود ہی سنبھال لو۔ بس اتنا عرض کرنے کی دیر تھی، تیسرا دن تھا، سلطان عبدالحمید کی طرف سے آرڈر آیا، گورنر مکہ کو آرڈر پہنچ گیا کہ چھوڑو اس شیخ یوسف بن اسماعیل کو باعزت بری کر دو، اس کی سزا ختم کر دی گئی ہے۔ اور میرے آقا کے غلاموں، جو اللہ کے محبوب سے دل سے تعلق رکھنے والے غلام، انہوں نے اپنی عرضیاں پیش کی، ظاہری دنیا کے پرابلم بھی پیش کیے، باطنی پریشانیاں بھی پیش کی۔ اس لیے یہ تصور جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے، اور یہاں نہیں مرکز اسلام میں کھڑے ہو کر لوگ وہاں بھی لوگوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، نوجوانوں کے ذہن پہ ان کی فکر میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امت اپنے نبی کے ساتھ کٹ آف ہو جائے اور امت اب کوئی اکتساب فیض کا سلسلہ حاصل نہیں کر سکتی۔ اور میرے نبی کے غلاموں، یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا، آج بھی جاری و ساری ہے۔ خدا را اپنے اعتقادات کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اہل سنت والجماعت ابتدا سے لے کر آج تک حضرت صدیق اکبر سے زیادہ قرآن اور سنت کو سمجھنے والا کون ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم سے بڑھ کر سنی کون ہوگا؟ حضرت حیدر کرار سے بڑھ کے اہل سنت والجماعت کون ہوگا؟ میرے نبی کے غلاموں، تابعین، تبع تابعین اور علماء زمانہ سے بڑھ کر ان حقائق کو سمجھنے والا کون ہوگا؟ میں نے جتنی گفتگو کی ہے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی حوالہ بھی پیش کیا ہے، ان حوالہ جات کا ذمہ دار میں ہوں، میرا دور کوئی نہیں۔ نوجوانوں، دل و دماغ پہ یہ باتیں بٹھا لو۔ خدا را یہ میں نے ایک نبذہ آپ کے سامنے پیش کیا، ورنہ 14 صدیاں بھری پڑی ہیں، اجماع ہے، اور امت کے نامور علماء، نامور اولیاء، جلیل القدر میرے محبوب کے پیارے غلام، بڑے بڑے بادشاہان زمن، وہ امام اہل سنت نے کہا تھا نا، کوئی منگتا تو رہا منگتا، کوئی شاہوں سے بتا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ میرے حبیب کے غلاموں، اس لیے ہم اس محبوب کی تعریفیں کرتے ہیں، اس لیے ہماری زبانیں اس محبوب کی تعریف میں زمزمہ جھنج رہتی ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ امام اہل سنت نے کہا تھا نا، کروں مدح اہل دول رضا، اس بلا میں پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ اس لیے اس محبوب کریم سے لو لگا کر اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ در حبیب سے اس لیے قرب کی ضرورت ہے کہ معرفت کا سبق بھی وہیں سے آئے گا، معرفت خداوندی کا فیض بھی وہیں سے آئے گا، اللہ رب العزت کی نوازشات اور عطیات کی بارش بھی وہیں سے ہم پہ نازل ہوگی، کیونکہ اللہ کریم نے یہ امت اپنے محبوب کے حوالے کر دی ہے، یہ امت اپنے محبوب کے حوالے کی ہے۔ اس لیے میرے کریم محبوب کے غلاموں، بارگاہ خداوندی میں بھی جب عرض کرنے کی باری آئے، اس کے محبوب کا وسیلہ پیش کیا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں جب مانگنے کا وقت آتا ہے، اس کے محبوب کی غلامی کی نسبت پیش کیا کرو، تو یہ ساری چیزیں تب عطا ہوں گی کہ بندہ صدق سے، قلب سے ایک تار اس کی اٹیچ ہو جائے اور دل میں ایک کیف مستی نصیب ہو جائے اور ایک کرنٹ لگ جائے دل کو کہ جب میرے کریم حبیب کا تذکرہ ہو نا، دل تڑپ اٹھنا چاہیے، ایک کیف و مستی اس میں پیدا ہونی چاہیے۔ علیحدگی میں بیٹھ کر جب درود شریف کثرت سے پڑھنے بیٹھو، آنکھیں بند کر کے مدینہ پاک کا روزے کا تصور کر کے جب کیف و نذرانے پیش کرو، تو قلب میں بھی ایک گدگدی پیدا ہو، قلب میں بھی ایک کیف اور مستی نصیب ہو۔ جب یہ کیفیات طاری ہو جائیں، اور اس کیفیات کے طاری کرنے کے لیے نگاہ کو بھی پاک رکھنا ہوگا، دل کو بھی پاکیزہ کرنا ہوگا، غلط موبائل کی تصاویر اور سکرینوں سے نگاہوں کو نبی کے غلاموں ہٹانا ہوگا، اور جھوٹ سے بچنا ہوگا، فراڈ سے بچنا ہوگا۔
ہوگا، محبوب کریم کی سنتوں پہ عمل کرنا ہوگا، پیارے حبیب کے اسوہ حسنہ کو ہر وقت پیش نظر رکھنا ہوگا۔ صبح بھی یہ سوچے ایک جوان اور انسان، شام کو بھی سوچے کہ میرے کریم حبیب کی صبح کیسے گزری تھی، میرے کریم حبیب کا دن کیسے گزرتا تھا، میرے پیارے حبیب کی شامیں کیسے گزرتی تھیں، میرے حبیب کی راتیں کیسے گزرتی تھیں۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، میرے کریم حبیب تو صبح و شام یا تو اللہ کی نماز پڑھتے نظر آتے تھے، یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزے کی کیفیت میں نظر آتے تھے، یا جہاد کرتے نظر آتے تھے، یا دین کی تبلیغ کرتے نظر آتے تھے۔ ہر دم و ہر گھڑی اپنے رب کو رضا کرتے ہوئے، ناراضی کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ خدا را اگر دل میں یہ کیفیات پیدا ہو گئیں تو وہ گھڑیاں دور نہیں۔ اگر علامہ نبھانی پہ کرم ہو سکتا ہے، اگر امام احمد رفاعی پہ کرم ہو سکتا ہے، وہ بڑے بڑوں کی باتیں کیا کرتے ہو؟ آج کے دور میں بھی کتنے ٹیلی فون ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ میرے کریم حبیب کے ان پڑھے اور ادنا ادنا غلام جن کی طرف لوگ دیکھنا بھی شاید گوارا نہیں کرتے، وہ اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، خدا کی قسم طلب سے سوا عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے نبی کے غلاموں، وابستہ ہو جاؤ، یقین رکھو اور اپنی زندگیوں کو اپنے محبوب کریم کے نقش پاک کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو۔ آج بڑے فتنے پھیل گئے، کوئی کہتا ہے ہم سنی ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اہل حدیث ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں۔ او میرے نبی کے غلاموں، حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا 73 فرقوں میں صحیح فرقہ ایک ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش پاک پہ ہوگا۔ میں نے جو آپ کے سامنے باتیں بیان کی ہیں صرف ایک موضوع کو پیش نظر رکھا، کیونکہ آج اتنا ہی ممکن ہے اس ایک محفل میں، ورنہ جتنے اعتقادات کے موضوعات ہیں قبلہ قریشی صاحب آپ کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کرتے ہوں گے، علماء سے آپ سنتے رہیں گے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو جو اعتقادات، جو نظریات، جو محبت کی خیرات اہل و سنت والجماعت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہے، کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ لیکن جو کمزوریاں ہیں نا ہماری، جو سستیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے آقا مولا سے جس طرح محبت ہے نا، اس عشق و مستی میں اپنے آپ کو رنگ کر اسوہ رسول کا رنگ بھی ہماری طبیعتوں اور ہماری ذاتوں پہ نمایاں ہونا چاہیے۔ اور میرے حبیب کے غلاموں، لوگ کسی کو خوش کرتے ہیں، کوئی کسی کو خوش کرتا ہے، کوئی وزیر اعظم کی چاپلوسی کرتا ہے، کوئی کسی وزیر کی چاپلوسی کرتا ہے، کوئی کسی ایم این اے اور ایم پی اے کے دروازے پہ کھڑا ہے، کوئی کسی کی سیاسی کی چاکری کر رہا ہے۔ اوے ہمیں کسی کی چاکری کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے پیارے کریم محبوب کی چاکری کی ضرورت ہے۔ سارے نقشے ہیچ ہیں، سارے طریقے ہیچ ہیں، اگر کوئی نمونہ کامل ہے، رب فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے رسول اللہ کی حیات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو رسول اللہ تو فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ۔ ترمذی کی حدیث، حضور فرماتے ہیں ان لوگوں کو خوشخبریاں دے دو جو رات کی تاریکیوں میں چل چل کر مسجدوں کی طرف آتے ہیں، انہیں نور تمام کی خوشخبری پہنچا دو۔ اور میرے حبیب کے غلاموں، وہ نبی تو فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرما رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور جزا میں خود عطا کروں گا۔ اور میرے کریم حبیب کے غلاموں، اس محبوب کریم نے آرڈر فرما دیا اپنے مال کی زکاة ادا کیا کرو، ادو زکاة اموالکم، فرمایا اپنے مالوں کی زکاة ادا کیا کرو، اس طرح تمہارے مال پاکیزہ ہو جائیں گے، اللہ کریم ان میں برکتیں ڈالے گا۔ اپنے مالوں کا، فصلوں کا عشر ادا کیا کرو، کیونکہ اس رب کا فرمان ہے، اس کا حکم ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کھیتیاں کاٹی ہیں نا، اس دن اللہ رب العزت کا حق ادا کر
دو، غریبوں اور مسکینوں میں اپنا رزق پاکیزہ کر لو۔ رزق جس کا پاک ہو جاتا ہے اس کے قلب میں نور آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی نگاہوں میں پاکیزی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر رزق میں پاکیزگی نہ ہونا تو سرکار فرماتے ہیں بندہ جتنی بھی مسکینی شکل بنا کے آ کے بیٹھے نا، اشعث اغبر ہو کر، اس کے بال بھی پراگندہ ہوں، اس کے اوپر گرد آلود کپڑے بھی ہوں، تو ایسی حالت میں بھی رب کو ترس نہیں آتا جب تک اس کی غذا پاکیزہ نہ ہو۔ اگر غذا حرام ہو، کپڑے حرام ہوں، اس کا مشرب پینا حرام ہو، کھانا حرام ہو، اس کی دعائیں اٹک جاتی ہیں۔ خدا را اپنے رزق کو پاکیزہ کر کے، نگاہوں کو پاکیزہ کر کے، دل کو پاکیزہ کر کے، بس یہی راہ ہے محبوب کائنات سے اپنا تعلق استوار کر کے اور گاہ خداوندی میں پہنچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جسے یہ راہ نصیب ہو گئی وہی دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب ہے۔ نہ کسی کی طرف دیکھو فلاں کی کوٹھی بلند ہے، فلاں کی گاڑی اچھی ہے، فلاں کی پوسٹ اچھی ہے، فلاں کی ملازمت اچھی ہے۔ میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ بلا قریشی سے بھی آپ سے کہتے ہوں گے ہم تو اللہ رب العزت کی ذات پہ راضی ہیں، اس کے محبوب کی ذات پہ راضی ہیں کہ ہمیں اس نے اپنے دین کی خدمت عطا کر دی ہے۔ ہم تو 100% راضی ہیں، اس سے بھی بڑھ کے راضی ہیں کہ اس نے ہمیں یہ دین کا سلسلہ عطا کیا۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، جتنا اس میں کیف ہے کائنات کی کسی چیز میں کیف نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اپنے محبوب کے دین کی چاکری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔